جہاد کب فرض کفایہ اور کب فرض عین ہوتا ہے، اور فرض کفایہ کے کیا شرائط ہے؟ جب مسلمانوں کو پورے عالم میں غلبہ اور شوکت حاصل ہو تو اس وقت فریضہ جہاد کو باقی اور جاری رکھنے کے لیے اور اسلام کو مزید پھیلانے کے لیے دنیا کے کسی حصے میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کفار کے ساتھ برسر پیکار اور جہاد میں مصروف ہو۔ اس وقت جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت نے یہ کام جب سنبھال لیا تو باقی مسلمانوں کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، بشرطے کہ کفار کے مقابلے کے لیے یہ جماعت کافی ہو، اور اگر دنیا کے تمام مسلمانوں نے جہاد کو یکسر چھوڑ دیا تو سارے کے سارے گنہگار ہو جائیں گے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اگر تمام مسلمانوں نے عمل جہاد کو ترک کر دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ جہاد کی اس قسم کو جہاد اقدامی بھی کہتے ہیں، اور یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند شرائط بھی ہے۔ پہلا، والدین اور سرپرست کی اجازت، امارت شرعیہ، بعض کے ہاں طاقت کا توازن، دعوت الاسلام۔ یاد رہے جہاد سے پہلے جو دعوت کفار کو دی جاتی ہے اور جس پر جہاد موقوف ہوتا ہے، اس دعوت کے 3 جملے ہوتے ہیں: اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ ادا کرو، نہیں تو پھر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دعوت بھی ان کفار کے لیے ضروری ہے جنہوں نے کسی طور پر اسلام کا نام نہ سنا ہو اور نہ اسلام سے واقف ہو، لیکن جن لوگوں کو ایک بار دعوت اسلام پہنچ چکی ہو یا انہوں نے کسی نشریاتی ذریعے سے اسلام کا نام سنا ہو، ان کو دوبارہ میدان جنگ میں دعوت دینا صرف مستحب ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاد چونکہ کفار سے ہوتا ہے تو یہ دعوت بھی کفار ہی کے ساتھ خاص ہوگی۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت سے ہی علماء اور فقہائے کرام رحمہ اللہ نے جہاد کی اس قسم کو مستنبط کیا ہے، کیونکہ آیت میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے اور دونوں مقبول ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جو گھر میں بیٹھ کر عبادت اور دوسرے نیک کاموں میں مشغول رہتی ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو جہاد کے لیے کفار کے مقابلے پر نکلی ہوئی ہے۔ اب گھر میں بیٹھنے کی جب ان کو اجازت مل گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک قسم جہاد کی وہ بھی ہے جس سے کچھ لوگ پیچھے بھی رہ سکتے ہیں، اور وہی فرض کفایہ ہے۔ اب نکلنے والے مجاہد ہوئے اور ان کا بہت بڑا درجہ ہوا، اور بیٹھنے والے اس وقت مجاہد نہیں ہوئے اور ان کا درجہ بھی کم رہا، اگرچہ وہ تمام عبادات میں مشغول تھے۔ اس آیت سے 2 باتیں واضح ہو گئی۔ ایک یہ کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ان میں ایک فرض کفایہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر عابد اور جہاد کے علاوہ دوسرے نیک اعمال کرنے والے کو مجاہد نہیں کہا جا سکتا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے: اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، یعنی اگر مسلمانوں کی کافی مقدار اور ضرورت کے موافق جماعت جہاد کرتی رہے تو جہاد نہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ اسی قسم کا مضمون اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے: چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت بلاتے نیک کام پر اور حکم کرتے پسند بات کو اور منع کرتے ناپسند کو، اور وہی پہنچے مراد کو۔ اس آیت کے تحت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کو اور دین کا تقید رکھنے کو، تاکہ خلاف دین کوئی نہ کرے، اور جو اس پر قائم ہو وہی کامیاب ہے، اور یہ کہ کوئی کسی سے تعرض نہ کرے۔ موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود، یہ راہ مسلمانوں کی نہیں۔